لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہیں فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جبکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا. اتفاق سے آج ہی مشکات میں ہمارے سبق میں حدیث آئی، اس میں یہ ہے کہ یہ دل میں کہہ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس، یہ نام ہے حضرت ابو موسیٰ کا رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمے کی؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اقرار ہے اور ساتھ میں اللہ کے سوا دوسروں سے قدرت کی نفی ہے. اور دونوں لفظوں کے مفہوم میں فرق جو ہے وہ ان کے الفاظ سے ہی نظر آتا ہے. قوت کہتے ہیں اس طاقت کو جو کسی عمل کے کرنے کے لیے چاہیے، اور حول کے معنی میں تحول ہے، ہٹنا ہے. تو یہ وہ طاقت ہے جو کسی چیز سے بچنے کے لیے چاہیے، یعنی گویا برائی سے پھیرنے کی طاقت اور کام کرنے کی قوت، یہ دونوں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. پھر اسی میں چونکہ تحویل کا مفہوم بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ حالات کو بدلنے کے سلسلے میں بھی یہ کلمہ مفید ثابت ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ کانپور میں جب پڑھاتے تھے اور وہاں حضرت کا 15-16 سال کا عرصہ گزرا ہے، تو اس میں ایک وقت ایسا ہے حالات خراب ہوئے، لوگ پریشان تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو 500 مرتبہ. اللہ نے چند دنوں کے اندر حالات بدل دیے. جی. وبه قال حدثنا علي